السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک طوطے نے زمین میں دفن ایک لاش کا بتایا۔ وہ لاش کس کی تھی؟ ایک بدکار بیوی کے بارے میں۔ ایک شوہر کو کیسے پتا چلا؟ آج ہم آپ کے لیے ایک اور سبق آموز اور دردناک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ کسی گاؤں میں صفی اللہ نام کا ایک نوجوان تھا۔ وہ بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کچھ اس طرح کی کہ باپ نے تھوڑی بہت دولت چھوڑ کر مرا، لیکن وہ دولت اتنی نہیں تھی کہ اس لڑکے کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوتی۔ بہرحال جوان تو ہو گیا۔ بچے ماں باپ کے بغیر پل ہی جاتے ہیں، لیکن کیسے پلتے ہیں یہ تو وہ بچہ ہی جانتا ہے۔ اس کا کوئی بھائی اور کوئی بہن نہیں تھی۔ اس کی شادی ایک نیک، باشعور اور باصلاحیت اور خوبصورت لڑکی سے ہوئی، جو تمام خوبیاں اپنے اندر رکھتی تھی۔ اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی، کیونکہ اس دنیا میں واحد وہی اس کے ساتھ تھی اور کوئی بھی اس کا رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے ضرورت سے زیادہ ہی الفت تھی۔ وہ ان کی ایک دن کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر وہ کام پر جاتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا، باپ دادا کی پیدا کی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ تم جو محنت کرتے نہیں ہو، مزدوری نہیں کرتے، تم نے وہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اگر یہی رات دن رہا تو ایک دن غربت آ جائے گی۔ اللہ نے ابھی تک اتنا دیا ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر یہی نہیں کہ تم اگر گھر سے باہر نہ گئے تلاش رزق کے لیے، تو پھر ہم کو فاقوں کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں؟ گھر کی جدائی اور تمہاری محبت باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ دل نہیں کرتا کہ تم جیسی بھولی اور نو عمر لڑکی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ تم بہت ہی سیدھی ہو، تمہارے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، دستور ہے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے تلاش معاش کے لیے، یعنی رزق کی تلاش کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے۔ گھر میں دانا پانی آتا رہے تو اس طرح ہر کوئی گھر میں ہی بیٹھ جائے گا اور کوئی بھی محنت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے دستور دنیا کا، تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ مگر وہ جوان کسی صورت بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ایک دن تدبیر سوچی۔ اس نے کہا، میں یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوں اور میری خواہش ہے، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے لیے کم سے کم 1 سال کے لیے تمہیں اس گاؤں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا، کہاں جاؤں تمہارے بغیر؟ گھر سے نہیں نکلتا، تم گاؤں چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تمہیں سچ میں مجھ سے محبت ہے اور تم محبت کے اتنے زیادہ دعوے کرتے ہو تو بس تمہیں میری خواہش پوری کرنا پڑے گی۔ اس نے اپنے طور پر دانا گفتگو کی تھی، جو اس نے محبت کا واسطہ دیا اور یہ کہا کہ ثابت کرو تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ تو اس نے کہا، میں گھر سے نہیں نکلتا تھا، لیکن تمہاری ہی محبت میں اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلا جاتا ہوں تاکہ تمہاری خواہشات کو پورا کر سکوں۔ بیوی بہت خوش ہوئی۔ چلو کسی طرح یہ باہر جانے کے لیے تیار تو ہوا۔ غرض کہ وہ گاؤں چھوڑ کر 1 سال کے لیے شہر چلا گیا۔ یہ فیصلہ کر تو لیا تھا اپنے شوہر کو اس نے گھر سے باہر بھیج دیا، لیکن ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے دل میں خواہشات پیدا ہونے لگی کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، میں تنہائی کی آگ میں جل رہی ہوں، میں ایک دن نہیں گزار پا رہی، پورا سال کیسے گزاروں گی؟ غرض یہ تو میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا اور مجھے اس بات پر اب صبر کرنا ہی پڑے گا۔ اب پورا 1 سال اس نے نہایت ہی صبر و تحمل سے گزارا۔ پھر وہ تھی تو ایک عورت تھی۔ ایک مرد اور عورت کے اندر نفسانی خواہشات نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر نفسانی خواہشات کے لیے اگر شیطان آپ کو بہکائے تو آپ کو بہکنا نہیں ہے، پر وہ عورت بہکنے کے لیے تیار تھی۔ ایک روز وہ جوان عورت نماز عشاء پڑھ کر سو گئی۔ ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق آئے اور بیچاری عورت کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ اس عورت کے نفس امارہ اور نفس ساحلے میں جنگ ہونے لگی۔ نفس امارہ وہ خواہش ہے کہ جو آپ کو ہر برا کام کرنے کے لیے بھڑکاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری خواہش ہے، ارے چھوٹی سی خواہش ہے، اس کو پورا کر لو، کیا چلا جائے گا اگر تم اپنی خواہش کو ترجیح دو گی۔ اور نفس صالح وہ نفس جو آپ کو ہر برائی سے روکتا ہے، لیکن نفس امارہ یعنی برے نفس کی بری خواہش کی جیت ہوئی اور اچھی خواہش کو اس بری خواہش نے ہرا دیا۔ شیطان کامیاب ہوا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے محلے میں ایک طوائف رہتی ہے۔
لیکن وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنا کام بند کر دیا ہے۔ محلے والوں سے بچتے بچاتے وہ اس کے گھر پہنچی، جس کی دور دور تک خبر پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک مشہور طوائف تھی۔ اس نے اس بڑھیا کے پاس خاموشی سے پہنچ کر اس نے کہا، سرگوشی میں دیکھو میرا شوہر گھر پر نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں نے خود اپنے شوہر کو اس گاؤں سے شہر بھیجا ہے، وہ پیسے تو بھیج رہا ہے لیکن خود نہیں آ رہا۔ 1 سال ہو گیا ہے اس کی جدائی میں اپنے آپ کو بہلاتی رہی، صبر کرتی رہی، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے کوئی راستہ بنا سکتی ہو؟ میں اپنی خواہش بھی پوری کر لوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ دیکھو ویسے تو میں اکیلی رہتی ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا کہ میں اپنی خواہش کو کسی اور سے پورا کر رہی ہوں تو پھر وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی۔ اس بڑھیا نے یہ کہا، دیکھو میں نے یہ کام تو چھوڑ دیا ہے، جبکہ تم مجھے منہ مانگی قیمت دے رہی ہو۔ میں ایک ایسے نوجوان کا بندوبست کروں گی جو یہاں کا نہ ہو اور وہ تمہاری خواہش کو پورا کر کے کبھی بھی تمہارے شوہر سے نہ ملے۔ وہ عورت اپنے گھر جا چکی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ طوائف اس کے لیے کسی نوجوان کو لے کر آتی ہے۔ وہ طوائف جو کہ اپنا کام ختم کر چکی ہے، اس لیے اس کے تعلقات بھی نہیں تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ گھر سے نکلتی ہوں، راستے میں جو بھی اکیلا نوجوان دکھے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے کیا، مجھے تو پیسے مل رہے ہیں، وہ جو چاہے بھی اس سے کروائے۔ وہ چلتی رہی، کسی پہاڑی علاقے میں پہنچی۔ ویران علاقہ تھا جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا اور یہ مجبوری تھی کہ اس کو وہاں سے گزرنا تھا۔ ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک غار نظر آیا۔ اس نے سوچا رات بہت ہو گئی ہے، رات کے لیے اس غار میں ٹھہر لیتی ہوں۔ وہ غار میں داخل ہوئی، وہاں پہ ہلکی سی مدھم سی روشنی نظر آئی۔ حیرت ہوئی کہ اس ویرانے میں ادھر روشنی، وہ فوراً اندر گئی۔ اندر کوئی ایک انسان بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے اس کو پکارا، کہا، سنو، کون ہو تم اور اس جگہ اس ویرانے میں تم کیا کر رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جو ہی اس انسان نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا بلکہ بے انتہا ایک حسین جوان لڑکا تھا، اتنا حسین کہ آج تک اس بڑھیا نے اس جیسا حسین جوان نہیں دیکھا تھا۔ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس جگہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میرے پاس کوئی گھر نہیں، جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا اور یہاں پر میں نے پناہ لی اور 7 دن سے میں اس غار میں ہوں، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قریب ہی موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوں، لیکن تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں کسی ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا ایک بہت اہم کام کر سکے۔ اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی اور پیٹ بھر کے کھانے کو بھی ملے گا۔ جو بھی کام ہے میں تیار ہوں کرنے کے لیے، بس بتاؤ کہاں جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا اور چلتا رہا۔ پہاڑی علاقے سے گزر کے بڑی مشکل سے اس ویرانے کو پار کر کے وہ اس جگہ پہنچے جہاں پر اس بیوی کا گھر تھا۔ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا بندوبست کر لیا ہے، جو کام ہے اس کو بتا دو، یہ تمہارا کام کر دے گا اور اس کام کے عوض اس کا پیٹ بھر دینا۔ عورت نے دروازہ کھولا، سامنے ایسے نوجوان کو دیکھا جو بے انتہا حسین تھا، چاند کا ٹکڑا تھا اور اس کا شوہر بھی اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا، واہ، بہت زبردست کام کیا ہے تم نے، میں تمہیں تمہاری منچاہی رقم دے دوں گی۔ اور ان نوجوان کو کہا، تم اندر آنا پسند کرو گے؟ اور نوجوان ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ فوراً وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ اس عورت کی جانب متوجہ ہوا اور کہا، بتائیے بی بی، مجھے کیا کام کرنا ہے؟ اس عورت نے دروازہ بند کر دیا کمرے کا اور اس کے سامنے وہ برہنہ ہو گئی۔ نوجوان جب تک اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کام کیا ہے، جب وہ عورت اس کے سامنے بغیر کپڑوں کی کھڑی ہوئی تھی تو اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور کہا، آپ نے مجھے یہاں پر کس لیے بلایا ہے؟ عورت کہنے لگی، میں نے تمہیں اسی کام کے لیے بلایا ہے۔
دیکھو میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، مجھے ایک ایسے نوجوان کی تلاش تھی جو میری خواہش کو بھی پورا کر سکے اور میرے راز کو بھی نہ کھولے۔ راز کو راز اس وقت رکھو جب میں تمہارے ساتھ کوئی گناہ کروں۔ عورت کہنے لگی، گناہ کر رہے ہو؟ پھر یہاں پر دیکھنے والا ہے کون؟ اس نے کہا، اگر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے تمہیں بنایا اور مجھے بنایا؟ اور اس سے پہلے کہ تم میری جانب بڑھو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ عورت کہنے لگی، نہیں، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، کیونکہ تم نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا ہے جس حالت میں صرف میرے شوہر نے مجھے دیکھا ہے۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یہی شرط ہے تمہاری، میں یہاں سے نہ جاؤں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، کیونکہ تم نے میری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ پوری کرنے سے پہلے میں خود کو مار دینا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی، اس نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اپنی شارک کاٹ لی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مار گیا۔ اس کے دل میں کوئی بھی پچھتاوا نہیں آیا، کوئی بھی شرمندگی نہیں آئی کہ میں یہ کیا کرنے والی تھی، اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو زناکاری سے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بلکہ اب سوچ رہی تھی کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں؟ باہر لے کر جاؤں گی تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ میں تو ویسے ہی اپنے راز کو چھپانا چاہتی تھی، اب اس نوجوان کی لاش کی وجہ سے کہیں کسی کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے مارا ہے۔ باہر لے جانے سے اچھا ہے میں گھر کے کسی حصے میں اسے دفنا دیتی ہوں۔ اس نے صحن کھودا اور بڑے سے گھڑے میں اس نوجوان کی لاش کو دفنا کر اور صحن کے فرش کو برابر کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیٹھی اور اس نوجوان کو کوس رہی تھی۔ بے وقوف نوجوان تھا اور سوچنے لگی کہ میری خواہش تو پوری نہ ہوئی، کیا میں اسی طرح ترستی زندگی گزاروں گی؟ کیا میری پیاس بجھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز دی، کون ہے؟ میں تمہارا شوہر۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اس کا برا حال تھا۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر ہاتھ میں ایک پنجرا لیے کھڑا تھا جس میں بہت ہی خوبصورت طوطا تھا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، میں یہ خاص تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، تمہارے دل کو بہلانے کے لیے۔ یہ تمہیں بہت خوش کرے گا۔ تم نہیں جانتی ہو، یہ ہر چیز کا پتہ بتا دیتا ہے، نہ صرف باتیں کرتا ہے بلکہ کہیں بھی کوئی چیز چھپی ہو تو یہ بتا بھی دیتا ہے۔ تم اکثر کوئی چیز رکھ کر بھول جاتی ہو نا، تمہیں فوراً بتا دے گا تم نے وہ چیز کہاں پر رکھی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اس طوطے کو اپنے گھر لے آئی۔ اب اس کا شوہر بھی تھا اور وہ طوطا بھی تھا۔ غرض کی اس کی زندگی وقتی طور پر بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا، اچھا ہوا کہ میں نے کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کی، ورنہ بلا وجہ مجھے اس بدکاری کو چھپانا بھی پڑتا۔ لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس کے سامنے برہنہ ہوئی تھی اور جس کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہ رہی تھی، اس کی لاش اسی گھر کے صحن میں دبی ہوئی ہے، اور یہ بات کوئی اور جانے نہ جانے لیکن اللہ ضرور جانتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اس نے خود کو مار لیا تھا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پڑوس میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی اور اس کے شوہر اس طوطے کے ساتھ اکیلا تھا۔ اچانک اس طوطے نے چلانا شروع کر دیا، صحن کودو، صحن کودو، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور ٹھیک طرح سے نہیں بتا رہا تھا۔ اس کے شوہر کو بہت حیرانی ہوئی، لیکن چونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ جو بات کہتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، اس نے اپنے طوطے کی اس بات پر صحن کو کھودنا شروع کیا۔ جب وہاں سے اس نے مٹی ہٹا لی تو دیکھا اندر بوری میں کوئی چیز لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ رحم کرے، یہاں پر اس صحن کے حصے میں کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس بوری کو باہر نکالا اور جیسے ہی اس بوری کو کھولا وہاں پر لاش تھی، لیکن وہ گلی سڑی لاش تھی۔ وہ پہچان نہیں پایا وہ لاش کس کی ہے۔ اب تو راز کھل چکا تھا، طوطے نے راز کھول دیا تھا۔ بیوی سے پوچھنا تھا، یہ کون ہے؟ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلایا اور کہا، بتاؤ یہ کون ہے اور اس کی لاش یہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں اسی جگہ دفن کر دوں گا۔ اس نے کہا، آپ 1 سال تک گھر نہ آئے تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ ابھرا۔ پھر اس نے وہ ساری کہانی اپنے شوہر کو سنا دی۔ شوہر نے کہا، تم نے میری غیر موجودگی میں یہ سب کیا، افسوس کہ تمہاری یاد میں شہر میں ایک پل نہ گزار سکا۔ تمہاری خاطر میں نے بہت محنت کی، لیکن تم نے میرے پیٹھ پیچھے کیا کیا؟ تم نے امانت میں خیانت کرنا چاہی۔ تم غدار ہو۔ میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔
اور اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اسی وقت طلاق دے دی اور گھر سے باہر نکال دیا، اور وہ وہاں سے روتی پیٹتی بے سہارا بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ اس نے تو اس راز کو چھپا دیا، اس طوطے نے وہ راز کھول دیا۔ دوستو، ہاں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں گناہ عظیم سے بچائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔